السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری ویڈیو چوتھی جماعت کے لیے ہے۔ آپ کی درسی کتاب ابتدائی اردو کے صفحہ نمبر 42 پر یہ سبق نمبر 6 ہے، اور یہاں کچھ حکایتیں دی ہوئی ہیں، یعنی حکایتوں کے ترجمے جو شیخ سعدی کی حکایتیں ہیں۔ شیخ سعدی فارسی کے بہت مشہور اور بہت ایسے مصنف تھے جو انہوں نے بڑی عمدہ باتیں لکھی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی جو حکایتیں ہیں مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی حکایتوں کا اردو کا ترجمہ جو انہوں نے فارسی میں حکایت لکھی تھی وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاؤں یا جوتا، اس کا عنوان ہے پاؤں یا جوتا۔ جو حکایتیں ان میں ہیں، ان میں پہلی حکایت ہے پاؤں یا جوتا۔ تو میرے ساتھ اس کو پڑھیے ذرا بہت دھیان سے، اور سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ کر پڑھنے سے یہ ہوگا کہ اس حکایت کا آپ پورا لطف اٹھا سکتے ہیں، اور اس حکایت میں جو نصیحت کی گئی ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے گی اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ سعدی؟ میں نے کبھی اپنی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی، یعنی کہ کبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا، یعنی ننگے پیر تھا اور میرے پیروں میں جوتا نہیں تھا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں سے جوتا خرید سکتا۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ کوفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کوئی مسجد ہوگی، اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک آدمی ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو دیے ہیں، پیر تو دیے ہیں جس سے میں چل سکتا ہوں۔ اس کے تو بیچارے کے پیر ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ تو جوتا نہ ہونے پر صبر کیا اور خدا کی اس نعمت کا، یعنی اپنے پیروں کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کیا۔ تو دیکھیے اس حکایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کبھی کسی پریشانی یا مصیبت کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر صبر کرنا چاہیے۔ اس حکایت میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 43 پر اگلی حکایت ہے، اس کا عنوان ہے آرام کی قدر۔ اور دیکھیے یہ بڑی اچھی حکایت ہے، میرے ساتھ ذرا دھیان سے اس کو پڑھیے۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ کوئی بادشاہ تھا، اپنے غلام کو لے کر کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی، ڈر کے مارے وہ کپکپانے لگا۔ ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ اس کشتی میں ایک دانا بھی تھا۔ کون تھا؟ دانا۔ دانا یعنی عقل مند آدمی، دانا کہتے ہیں عقل مند کو، سمجھدار۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے چپ کر دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس دانا یعنی اس عقل مند کے اشارے پر ملازموں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ کیا کیا؟ وہ غلام جو تھا، جو رو رہا تھا ڈر کے مارے، کپکپا رہا تھا، اس کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ اس نے کشتی کے پچھلے حصے کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کشتی کا جو پچھلا حصہ تھا اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ دانا سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی، یعنی کیا عقل مندی کی بات تھی، یہ کیسے ہوا؟ دانا نے کہا، اب دیکھیے یہ ہے اصل بات، دانا نے کیا کہا، یعنی اس عقل مند آدمی نے کیا جواب دیا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ کیا نہیں اٹھائی تھی؟ ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈوبنا کیا ہوتا ہے، اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کشتی میں ہوں تو کتنے آرام سے ہوں، کتنے سکون سے ہوں۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ دیکھا آپ نے؟ آرام کی قدر کون جان سکتا ہے؟ جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ جس نے کبھی مصیبت نہ دیکھی ہو وہ آرام کی قدر بھی نہیں کرتا۔ تو اس حکایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آرام کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کوئی مصیبت اٹھائی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ غلام کشتی میں بیٹھ کر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ جب اسے پانی میں پھینک دیا گیا تو اسے کشتی میں آ کر آرام کا اندازہ ہوا۔ کشتی میں آ کر اسے پتہ چلا کہ میں کتنے آرام اور کتنے سکون سے تھا۔
یہ تیسری اور آخری حکایت ہے صفحہ نمبر 44 پر. ایک عالم اور ملاح. عالم کہتے ہیں علم والے کو, اور ملاح جو کشتی چلاتا ہے اسے ملاح کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ اس طرح سے ہے. ایک عالم کشتی میں سوار ہوا, گرامر یعنی قواعد جانتا تھا. وہ قواعد جاننے پر اسے بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا. اس نے ملاح سے پوچھا, ملاح یعنی جو کشتی چلا رہا تھا اس سے پوچھا, اے ملاح کیا تو گرامر جانتا ہے؟ ملاح نے کہا نہیں. ایسی بات ہے, وہ بیچارہ غریب آدمی کشتی چلانے والا, اسے کیا مطلب گرامر سے, قواعد سے. عالم نے کہا افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی. کیا کہا عالم نے؟ افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی. یہ سن کر ملاح کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا, مگر وہ اس وقت خاموش رہا. تھوڑی دیر بعد تیز ہوا کے جھکڑ سے کشتی بھنور میں پھنس گئی. اتفاق کی بات ہے کہ تیز ہوا کے جھکڑ چلے اور کشتی جو تھی وہ بھنور میں پھنس گئی. اس وقت ملاح نے بلند آواز سے کہا, کیوں صاحب آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ عالم نے کہا نہیں, مجھے تیرنا تو نہیں آتا. ملاح بولا افسوس آپ کی وہ ساری عمر بیکار گئی, کیونکہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے. اگر آپ کو تیرنا آتا تو اپنی جان بچا لیتے, آپ کی تو ساری عمر بیکار چلی گئی. تو یہ جواب دیا اس ملاح نے عالم کو. تیسری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل ہونے پر غرور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب صفحہ نمبر 45 پر لفظ اور معنی دیکھیے. جو الفاظ ان حکایتوں میں آئے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے نعمت. نعمت یعنی اچھی اور انوکھی چیز. صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا یا سہنا. غلام خدمت کرنے والا. تدبیر کہتے ہیں طریقے کو, اور دانا عقل مند. غوطہ یعنی ڈبکی. حکمت کا مطلب عقل مندی, اور قدر کہتے ہیں اہمیت کو. ابھی سبق سے متعلق سوال جواب کرنے کے لیے اپنی کاپیاں نکال لیجیے, اور کاپی میں سب سے پہلے سبق نمبر 6 لکھ کر حکایتیں اور بریکٹ میں لکھ دیجیے ترجمہ, اور یہاں تاریخ لکھ کر آج کی تاریخ ڈالیے, اور یہاں پر لکھیے سوچیے بتائیے اور لکھیے. اس کے بعد پینسلیں لیجیے, اپنی پینسل لیجیے اور سوال نمبر 1 لکھیے اپنی کاپی میں. کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کا جواب لکھیے اگلی لائن میں. جواب لکھ کر جب وہ شخص کوفے کی مسجد میں گیا تو جو ننگے پاؤں تھا اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. اس کے بعد دوسرے سوال لکھنے سے پہلے 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دیجیے اور سوال نمبر 2 ڈال کر اگلا سوال لکھیے. اس شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر کیوں صبر کیا؟ جواب لکھ کر اس کا جواب لکھیے. جب اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں اور میرے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے, تو اس نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا. اس کے بعد پھر 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دیجیے اور سوال نمبر 3 لکھیے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے غلام کیوں رونے دھونے لگا؟ اس کا جواب لکھیے. غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی کشتی کا سفر کیا تھا, اس لیے کشتی میں بیٹھ کر اس کے جسم میں کبھی شروع ہو گئی اور وہ ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. اس طرح اس کا جواب لکھ دیجیے. سوال نمبر 4 لکھیے. کشتی پر بیٹھے دانا نے غلام کو کیسے چپ کرایا؟ اس کا جواب ہے کشتی پر بیٹھے دانا نے غلام کو دریا میں پھینک کر اس کے دل سے ڈر نکال دیا اور کشتی میں بیٹھنے کے آرام کا احساس کرا کے چپ کرایا. سوال نمبر 5 عالم نے ملاح سے کیا پوچھا؟ جو عالم تھا اس نے ملاح سے یعنی کشتی چلانے والے سے کیا پوچھا؟ اس کا جواب لکھیے. کشتی پر بیٹھے دانا نے, اس کا جواب لکھیے عالم نے ملاح سے پوچھا, اے ملاح کیا تو گرامر جانتا ہے؟ گرامر یعنی قواعد. ٹھیک ہے, یہ پوچھا تھا عالم نے ملاح سے. پھر 1-2 لائنیں چھوڑ کر سوال نمبر 6 لکھیے. ملاح کو عالم کی کس بات سے دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا؟ اس کا جواب ہے ملاح سے عالم نے کہا افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی. یہ سن کر ملاح کو بہت دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا. سوال جواب کے بعد صفحہ نمبر 46 پر اب یہ خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کرنے کا کام ہے, یہ کرنا ہے آپ کو. یہاں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اور یہاں 2 آپشن ہے آپ کے پاس.
यहाँ खाली जगह में आपको इनमें से कोई एक लिखना है। पहला जुमला है, इसी गम्मे में की मस्जिद में दाखिल हुआ। जद्दा की या कूफा की? हाँ, कूफे की मस्जिद में दाखिल हुआ। ठीक, शाबाश। दूसरा जुमला है, मैंने खुदा की नेमत या बरकत का शुक्र अदा किया। जी, नेमत का शुक्र अदा किया। तीसरा जुमला, गुलाम ने इससे पहले कभी दरिया नहीं देखा था या पानी नहीं देखा था, दरिया ना देखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा दरिया। चौथा जुमला, डर के मारे उसने हंसना गाना शुरू कर दिया, नहीं, रोना धोना शुरू कर दिया। ठीक है। पांचवा जुमला है, आलिम ने कहा अफसोस तेरी सारी उम्र बर्बाद हो गई। सारी नहीं कहा था बल्कि क्या कहा था, आधी उम्र बर्बाद हो गई, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे आधी उम्र बर्बाद हो गई। छठा जुमला है, तेज हवा के झक्कर से कश्ती भंवर में निकल गई। जी, फंस गई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फंस गई। तेज हवा के झक्कर से कश्ती भंवर में फंस गई। इसके बाद यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं आपको। पहला लफ्ज़ है मस्जिद, सब्र, जंजीर, इनाम, कश्ती, जूता और आसमान। बहुत आसान से अल्फाज है ये, आप इनको अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए और ये काम भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये वर्क बुक का काम नहीं है, जो वर्क बुक का काम है वो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ये काम आप खुद कीजिएगा, इन लफ्ज़ों से छोटे छोटे जुमले बनाइए। सफ़ा नंबर 47 पर देखिए, इस सबक से मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर सही खानों में लिखिए। इस सबक को पढ़िए जो इसमें हिकायतें हैं, और जो लफ्ज़ मुज़क्कर के उनको यहाँ लिख दीजिए एक एक करके, और जो मुअन्नस के अल्फाज आए हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। मुज़क्कर मुअन्नस तो आप समझते हैं ना, नर और मादा, मेल या फीमेल। इस तरह से आप यहाँ पर इस काम को कीजिए। इसके बाद हर तस्वीर के आगे इस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। इस शख्स ने क्या जुमला कहा था वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। और इस शख्स ने क्या जुमला कहा था वो यहाँ लिख दीजिए। आलिम है, आलिम ने क्या जुमला कहा वो लिख दीजिए। और ये मल्ला का कहा हुआ जुमला भी आप यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से ये आप काम कर लीजिए। ठीक है। अगला काम है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतदाद लिखिए। मुतदाद यानी अपोजिट वर्ड्स। तो ये अलिफ और बे। अलिफ में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे ये सख्ती, आदि, बर्बाद, दुख, बादशाह, तकलीफ, दाना और पसंद। इनके मुतदाद आपको लिखने हैं। मुतदाद कहते हैं ज़िद को या अपोजिट वर्ड्स को। विलोम शब्द, सख्ती का क्या आएगा, नरमी। ठीक है। आदि का पूरी, बर्बाद का शाबाश आबाद, दुख का सुख, बहुत आसान काम है ना, बादशाह का गुलाम, तकलीफ का राहत, और दाना का, दाना यानी अक्लमंद, उसका अपोजिट रहेगा नादान। पसंद का, ये तो और भी आसान है, पसंद से पहले ना लगा दीजिए, ना पसंद हो जाएगा, ये इसका मुतदाद लफ्ज़ हो जाएगा। सफ़ा नंबर 48 पर नीचे लिखे हुए जुमले किसने कहे और किससे कहे। ऐ अल्लाह अगर तू ग्रामर जानता है, ऐ अल्लाह क्या तू ग्रामर जानता है, ये किसने कहा था और किससे कहा था, यहाँ लिख दीजिए। क्यों साहब आपको तैरना भी आता है, ये जुमला किसने कहा था और किससे कहा था, यहाँ लिख दीजिएगा आप। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो इसे चुप कर दूँ, ये किसने कहा था और किससे कहा था। बहुत आसान काम है, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी, ये जुमला आप यहाँ लिख दीजिए। और इसके बाद में ये कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, 3 तस्वीरें हैं आपकी किताब में, आपकी वर्क बुक में। इन तस्वीरों के ऊपर आपको 2-2 जुमले लिखने हैं। ये एक मस्जिद है, ये कश्ती और ये जूता। इन तीनों चीज़ों पर 2-2 जुमले आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। अब सफ़ा नंबर 49 पर आप आज का आखिरी काम इस सबक का, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। बुलंद आवाज़ यानी थोड़ा ऊंची आवाज़ से आपको इन अल्फाज को पढ़ना है और नीचे लिखते जाना है। जैसे ये लिखा हुआ है किस्मत, तो यहाँ पर आप खुशखत इसी तरह से साफ साफ लिख दीजिए, किस्मत 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 किस्मत, और साथ साथ पढ़ते भी जाइए। फिर शिकायत, इसी तरह लिखते जाइए शिकायत। दाखिल, दाखिल लिखते जाइए खुशखत और साथ साथ पढ़ते जाइए। गुलाम को लिख दीजिए यहाँ पर, गुलाम 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 गुलाम। इसी तरह कश्ती, कश्ती भी यहाँ पर आप इसी तरह जैसे यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं खुशखत लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। इस तरह आज का आपके काम पूरा होता है। जो आपका कॉपी का काम है वो कॉपी में कीजिए, जो वर्कबुक का काम है उसे वर्कबुक में करके काम ना मुकम्मल कर लीजिए। शुक्रिया।